علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کا علاج کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ یہ کس کس بیماری کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کہ کون کون سی بیماریاں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کہ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیسن بھی بتاؤں گا اور گھریلو ٹپس بھی بتاؤں گا کہ آپ گھر میں اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس میڈیسن نہیں ہے، آپ میڈیسن نہیں لے سکتے، لیکن میڈیسن تو آپ کو استعمال کرنی ہی پڑے گی، لیکن وقتی طور پر آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کا تدارک آپ کے گھر میں ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کر دینا ہے، اس کو لائک کر دینا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے برننگ فٹ کازز ٹریٹمنٹ ایکسپرٹ ایڈوائس۔ پاؤں کے اندر جو جلن ہوتی ہے اس کی بہت ساری کازز ہیں۔ آج میں آپ کو 5 کازز بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے اندر جلن ہوتی ہے اور بعد میں اس کے اندر ٹنگلنگ یعنی سن پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بھی تدارک اس کا نہ کیا جائے تو پھر بعد میں زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے، کاز ہے، سبب ہے کہ پاؤں کے اندر جلن کیوں ہوتی ہے، یہ ہے ڈائیابٹیز۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہوتا ہے اور وہ اس کا خیال نہیں کرتے، شوگر اکثر ہائی رہتی ہے، مہینوں سالوں ہائی رہتی ہے، تو وہ نسوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی سرکولیشن پاؤں کی طرف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا پاؤں کا تدارک نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ ہاتھوں کو کلائیوں سمیت ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی ہاتھوں کے اندر بھی جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہماری جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں، پاؤں کے تلوے ہوتے ہیں یا پاؤں کا اپر ہوتا ہے، اس کے اوپر باریک باریک نسیں ہوتی ہیں جو خون کی سپلائی پاؤں کو ہاتھوں کو کرتی ہیں۔ جب وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے خون کی گردش رک جاتی ہے اور یہ پرابلم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا وقت پر تدارک نہ کیا جائے تو پھر یہ زیادہ بڑھ کر ٹنگلنگ یعنی سنپن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سنپن کے بعد اس کے اندر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو گینگرین کہتے ہیں، اور وہ لا علاج ہو جاتا ہے، اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے اس کا جو حصہ ہوتا ہے، جلد ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہونا، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ وہ ریپیریبل نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہے شراب نوشی۔ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا جگر تو برباد ہونا ہی ہوتا ہے، اس کا سٹامک ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شراب کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں زہریلے، وہ ڈائریکٹ نسوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس سے نسیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو فوراً ہی بند کروایا جائے۔ علاج کرنا یا ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے شراب نوشی، تو اس وقت یہ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا یہ عام نہیں ہوتا کہ ہم نے کھا لیا کو اسٹامک کے اندر، یہ جب غذا سے آگے خون کے اندر ہمارے خوراک لینی ہوتی ہے باڈی نے، جسم نے، تو اس کو میٹابولک سسٹم کہتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، یعنی خوراک جو خون کے اندر ریکوائر ہوتی ہے وہ نہیں ملتی۔ وٹامن B1، وٹامن B6 اور وٹامن B12 جو ہوتے ہیں یہ جسم کے اندر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ خوراک کے اندر سے ہی ملتے ہیں، اور جتنی ریکوائرمنٹ باڈی کی ہوتی ہے وہ باڈی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اگر میٹابولک سسٹم ٹھیک ہو، اگر نہ ہو تو وہ نہیں ملتی، اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ تیسرا کاز جو ہے وہ ہے تھائرائڈ۔ ہمارا TSH جو ہوتا ہے وہ اگر کم کام کرنا شروع کر دے، تھائرائڈ کے اندر کوئی پرابلم آ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی کہ تھائرائڈ کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نسیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلڈ سرکولیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے CKD، کرونک کڈنی ڈیزیز۔ یہ جو گردوں کی پرانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ خون جو بننا ہوتا ہے، گردے ہمارا یہ کام کرتے ہیں کہ جو
केमिकल वगैरह होते हैं, जहरीले मादे होते हैं या जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं वो जिस्म से खारिज करते हैं यूरिन के ज़रिए, और इसके साथ साथ वो जिस्म को ताज़ा खून न्यूट्रिशन होती है वो प्रोवाइड करता है। ये जब लंबे अरसे तक गुर्दे अगर बीमार हों, इनकी कोई बीमारी हो, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि नसें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, खून की सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पांचवी वजह जो है वो है खून की कमी, आयरन की कमी। खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऑपरेशन का मसला हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, नक्सीर का मसला हो सकता है, तो उससे जिस्म के अंदर जो खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उससे खून की सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पाँव के अंदर जलन और टिंगलिंग यानी सुनपन जो है वो आ जाना होता है। ये 5 वजह थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब इनका तदारक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो इसके जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं जो हम करवाते हैं, और इसके बाद मैं इसका तदारक बताऊंगा। सबसे पहले इसके टेस्ट की तरफ आते हैं। टेस्ट इसके ये हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसके टेस्ट करवाए जाएं कि उसकी शुगर कितनी रहती है, HbA1c करवाई जाए, आया कि उसको शुगर है भी या नहीं है तो कितनी मिकदार में है, इसको कितना कंट्रोल रखा जाए तो ये ठीक रह सकता है। आगे जो है वो है TSH लेवल, थायराइड का टेस्ट कराया जाता है और उसका लेवल देखा जाता है। अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेन करने के लिए मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो जिगर का LFT, जिगर की LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जिगर जो है वो आपका ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो शराब नोशी वाले जो अक्सर मरीज होते हैं इनका ये टेस्ट करवाया जाता है कि इनके जिगर को कोई मसला तो नहीं आ रहा, जिगर की वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और विटामिन B12 जो है इसका सिर्फ टेस्ट होता है खून के अंदर, विटामिन B1 B6 का नहीं होता। विटामिन B12 जो है इसका टेस्ट करवाने के बाद ये डायग्नोज हो जाता है कि इसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और इसके साथ साथ जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B1 B6 जो है वो भी कम हो जाएगा। गुर्दों के लिए यूरिन कंप्लीट टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपके जो किडनीज हैं वो ठीक वर्क कर रहे हैं या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। RFT उसका करवाया जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट यानी गुर्दों का टेस्ट जो है वो गुर्दों का फंक्शन जो है उसको चेक किया जाता है, जिससे पता चल जाता है। HB चेक करवाई जाती है। उसके बाद उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी तदारक करते हैं, इसकी मेडिसिन देते हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं वो सिम्टम वाइज होती हैं, यानी सिम्टम वाइज मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ। बेहतर यह है कि आप किसी मकामी डॉक्टर के साथ रब्ता करें या मेरे साथ रब्ता कर लें। आप कमेंट करें, कोई क्वेश्चन करें अगर आपके जहन में हो तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। थोड़ा बहुत देर हो सकती है, आपने कमेंट करके छोड़ देना है, जब देखा जाएगा तो उस वक्त आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आपने इस्तेमाल करनी है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है वो 3x में लेनी है आपने। सुबह दोपहर शाम आपने 3-3 कतरे इस मरीज को देनी शुरू कर देनी है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है सल्फर। सल्फर आपने 200 ताकत में लेनी है, और सुबह निहार खाने से 1 घंटा पहले आपने उठते ही मरीज को कहना है कि 1 कप पानी का लें या आधा कप पानी का ले लें। 1 कप पानी का ज़्यादा बेहतर है, जितना पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ आपने 5 कतरे उसके अंदर सल्फर 200 ताकत के डाल देने हैं, उसको कहना है कि इसको पी ले। वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। और ये सल्फर जो है ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, ये शराब नोशी वाले मरीज़ के लिए बेहतरीन है, और जो डायबिटीज़ शुगर का मरीज़ होता है इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन ये होती है कि ये खून की सर्कुलेशन को बाहर रखती है और मरीज़ को गैंग्रीन से बचाती है। यानी जो डेड हिस्सा हो जाता है जिस्म का, बॉडी का, पाँव, वो जख्म बन जाते हैं तो उनको कटवाना पड़ता है, उनसे बचाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है सल्फर, ये आपने इस्तेमाल करवानी है। और अगर थायराइड का मसला है तो थायराइडिनम वो आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस मरीज को देने शुरू कर देने हैं। और आइडियम CM वो आपने 1 माह के अंदर सिर्फ 1 डोज देनी है, 5 कतरे। इंशाल्लाह उससे थायराइड का जो फंक्शन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। फास्फोरस,
یہ 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے، اور شام کے وقت عصر سے مغرب کے درمیان آپ نے اس میڈیسن کو 5 قطرے 1 کپ پانی کے اندر ڈال کر پلا دیا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آخری میڈیسن جو ہے وہ ہے وٹامن B1 B6 B12 کو کور کرنے کے لیے، اس کی ڈیفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے کلکیریا فاس، وہ آپ نے استعمال کروانی ہے۔ کلکیریا فاس آپ نے 6x میں لینی ہے، اور 4 گولیاں آپ نے صبح دوپہر شام دینی شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے برننگ فٹ، ٹنگلنگ فٹ، یہ جو ہوگا یعنی پاؤں کی جلن اور پاؤں کی جو سن پن ہے، اس سے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس مریض کو ایکسرسائز، متوازن خوراک، سونے اٹھنے جاگنے کا جو پیٹرن اس کا ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ گھریلو جو ٹپس میں نے آپ کو بتانی تھی وہ اس طرف میں آپ کو اب لے کے آتا ہوں، بتاتا ہوں۔ گھریلو ٹپس میں سے ہے، سب سے پہلا جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم برف والا پانی جو ہے اس کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کو ذاتی طور پر ریکمینڈ نہیں کرتا، چونکہ برف جو ہے وہ وینز کو مزید سکیڑ دیتی ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پراز کے اندر آپ نے پانی ڈال لینا ہے، یا اور اس کے اندر آپ نے برف کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ڈال کے اس کے اندر پاؤں بھگو دینی ہے۔ لیکن یہ میری طرف سے آپ کو ریکمنڈیشن نہیں ہے، آپ نے خود کر کے دیکھنا ہے، اگر آپ کو ریلیف ملے تو آپ کرتے رہیں، نہ ریلیف ملے تو اس کو بند کر لیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہلدی کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے۔ ہلدی لے لیں، ہلدی پاؤڈر، اور اس کا ناریل تیل کے اندر مکس کر کے اس کو پیسٹ بنا لیں۔ رات سونے سے پہلے پاؤں کے اوپر اس کی آپ نے لیپ کر لینی ہے 15 سے 20 منٹ، اس کے بعد ان کو دھو لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور، آپ نے میگنیشیم پنسار کی دکان سے مل جائے گا، یہ نمک کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ آپ نے آدھا کپ ڈالنا ہے۔ ایک پرات پانی کی آپ نے آدھی کر لیں اس کو، اس کے اندر 1 کپ ڈالیں اور اس کے اندر پاؤں کو بھگوئے رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا فیکٹر ہے، یہ بہت ہی اچھا ورک کرے گا، کیونکہ یہ جو سالٹ ہوتا ہے، سالٹ ہماری وینوں کو تنگ نہیں کرتا، ان کو پھیلاتا ہے۔ میگنیشیم خصوصاً جو ہے یہ بہت اچھا رہے گا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے پاؤں کی جو جلن ہے، پاؤں کی جو سون پن ہے، وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔